ایک التماس سے سورہ فاتحہ تمام مرحوم مومنین و مومنات کے لیے، خصوصاً جناب دلشاد بیگم بنت عباس علی بیگ صاحبہ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی بآواز بلند صلوات۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، ایہا المکی المدنی الامی، صاحب وقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ، ابی القاسم مصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی قرآنہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دعا ہے رب کائنات بصدق ذکر محمد وعلی محمد، اس فرش ازا کا بچھایا جانا، یہ ذکر محمد وعلی محمد، رب کائنات اس کا تمام تر اجر و ثواب بحق معصومین علیہ الصلوۃ والسلام جناب محترمہ دلشاد بیگم بنت عباس علی بیگ کے نامہ اعمال میں درج فرمائے۔ رب کائنات ان سمیت تمام مرحوم مومنین و مومنات کو، شہدائے ملت جعفریہ کو، مرحوم علماء و ذاکرین و واعظین اور عزاداران کو، سبھی کو رب کائنات ان سب کے درجات بلند فرمائے، ان سمیت ہم سب کو آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے۔ ذکر کے صدقے میں رب کائنات ہم سب کی توفیقات میں برکت عطا فرمائے۔ جتنے بھی بیمار مومنین ہیں، خصوصیت سے دعا ہے رب کائنات ان سب کو شفاء کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ خصوصاً التماس کی گئی ہے بھائی فروخ ابراہیم صاحب کے لیے کہ وہ بیمار ہیں، دعا کیجئے کہ رب کائنات بحق کے بیمار کربلا انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ ایک بلند صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، ابھی بھائی بتا رہے تھے کہ مرحومہ انتہائی مخلص خاتون تھی اور مذہب محمد و آل محمد سے ان کا تمسک انتہائی گہرا تھا اور کردار انتہائی بلند تھا، اور ایام فاطمیہ جیسے آپ نے سنا ابھی، ایام فاطمیہ کے اختتام پر ان کا انتقال ہوا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات انہیں خصوصاً کنیزی حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، انہیں بطور کنیز جناب سیدہ مشہور فرمائے۔ ہم جناب ایام فاطمیہ کا اختتام ہے تو جناب سیدہ کے حوالے سے تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یہ تذکرہ ہی انشاءاللہ مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے خدا قبول فرمائے گا۔ عزیز، ہم سبھی انسان اور ہماری حیثیت اور اوقات کیا ہے بطور مومن، تمام انبیاء، تمام صالحین، ہر کسی کو اگر امید ہے آخرت میں تو وہ شفاعت محمد و آل محمد سے ہے۔ کسی کو اپنے نامہ اعمال پہ وہ فخر نہیں اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے، اور نامہ اعمال پہ تسلی کی ہی نہیں جا سکتی کہ اس کے بہاف پہ اللہ رب العزت ہماری بخشش فرمائے گا۔ اگر ہر کسی کے لیے وسیلہ ہے تو وہ حضرات محمد و آل محمد ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ 1.25 لاکھ انبیاء کو وسیلہ بناتے ہیں، معصومین کو وسیلہ بنایا جاتا ہے،
حقیقت یہ ہے کہ آدم سے لے کر امام وقت کی ذات تک تمام ہستیاں ہمارے لیے وسیلہ ہیں، مگر جو تعلق شفاعت کا جناب سیدہ کی ذات سے ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وہ کہتے ہیں نا کہ نام ہی ضمانت ہے، نام ہی گارنٹی ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء معصومین آپ ہر کسی کو دیکھ لیں، جناب فاطمہ کی ذات وہ ہے جن کا نام ہی شفاعت کی ضمانت ہے۔ فاطمہ بہار الانوار کی 3ری جلد جو علامہ مجلسی نے لکھی وہ جناب سیدہ کی ذات کے اوپر ہے، وہ اردو ترجمے میں موجود ہے، لازمی آپ کو موقع ملے آپ وہ کتاب لازمی اپنے پاس رکھیے، اسے پڑھیں۔ 3ری جلد بہار الانوار کی جناب سیدہ کی ذات پہ، اس کی ایک ایک روایت لطیف ہے، ایک ایک روایت میں خوبصورتی ہے، ایک ایک روایت۔ مولا امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، مولا سے سوال کیا گیا مولا کہ بی بی کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کیونکہ جناب سیدہ کی ذات وہ ہے، اللہ نے انہیں اسی لیے فاطمہ قرار دیا کہ یہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے حبداروں کو نار جہنم سے چھڑائیں گے۔ نام فاطمہ یعنی نار جہنم سے بری کرنے والی، جہنم سے چھڑانے والی، آگ سے دور کرنے والی، یعنی نام میں ہی ضمانت ہے۔ اگر غور کیا جائے تو نام میں ہی ضمانت ہے۔ جب جناب سیدہ دنیا میں تشریف لائی ہیں تو جبرائیل 2 نام لے کر آئے، رسول خدا منتظر تھے کہ خدا تعالیٰ اب کیا حکم فرماتا ہے۔ فرمایا سرکار خدا کی یہ خواہش ہے آپ ان کا زمین پر نام فاطمہ رکھ دیں، آسمان پہ ان کا نام منصورہ ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی جناب سیدہ کے اوپر تذکرہ ہوگا، مگر آپ سوچئے کیا کمال ہیں ہستیاں، انہیں 2 نام دینا پڑتے ہیں، انہیں زمین پر بھی نام دینا پڑتا ہے، انہیں آسمان پر بھی نام دینا پڑتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ فرمایا جبرائیل 2 نام کیوں ہیں، 2 مختلف نام کیوں دیے گئے؟ فرمایا سرکار اس لیے کہ زمین پر فاطمہ ہیں کہ یہ اپنے حبداروں کو نار جہنم سے چھڑائیں گے، اور آسمان پہ منصورہ کیوں ہیں، مدد کرنے والی؟ فرمایا سرکار خدا تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، اللہ رب العزت اس دن اپنی نصرت کے ذریعے مومنین کو خوش کر دے گا، مگر ہر کسی کو نہیں نصرت جائے گی، جسے اللہ چاہے گا اسے وہ نصرت عطا فرمائے گا۔ فرمایا سرکار یہ فاطمہ وہ اللہ کی مدد ہیں جو گناہگار مومنوں کو اس دن خدا عطا فرمائے، یعنی بی بی کے نام میں ضمانت ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے یہ کس نے فرمایا، یہ نام فاطمہ، خدا کی ذات کو ہم نے دیکھا نہیں، ہم تو سرکار رسول اللہ کو جانتے ہیں، ہم نے تو ان کے ذریعے خدا لیا ہے۔ جس ہستی نے اپنی زبان سے ہمیں خدا پہنچایا ہے اسی ہستی نے انہیں فاطمہ قرار دیا ہے۔ یہ نام، اب جملہ غور طلب ہے اور بالیدہ فکر افراد نوٹ کریں گے، یہ نام کم محسوس ہوتا ہے، دعویٰ زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، یہ نام کم ہے اور دعویٰ زیادہ ہے، نار جہنم سے چھڑانے والے۔ اب دیکھیے آپ اور میں، ہم اپنے گھروں میں بچوں کا نام رکھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں پیار سے، ہم بڑے بڑے نام رکھتے ہیں، ہیوی نام رکھتے ہیں، ہم تلاش کرتے ہیں کوئی معنی ملے جو انتہائی زبردست قسم کا معنی ہو، جو اس کے مطابق ہوتا ہے۔ بچے کا کردار ہمارے مد نظر نہیں ہے، وہ جو ہے وہ خواہش اور محبت کی بنیاد پہ نام دیا جا رہا ہے۔ اب آپ اپنے بچے کا مثال بھی عرض کیا، آپ نے بچے کا معصوم نام رکھا، معصوم، وہ 3-4 سال کے معصوم صاحب ایسی حرکتیں کرتے ہیں، آپ ہی کہتے ہیں شیطان ادھر آؤ۔ کیا کوئی آپ کو پکڑ سکتا ہے گریبان سے، صاحب یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے تو کہا تھا یہ معصوم ہے، اب آپ شیطان کیوں کہہ رہے ہیں؟ کوئی آپ کو نہیں پکڑ سکتا۔ آپ آگے سے کہہ سکتے ہیں جناب محبت سے نام دیا تھا، ہم کوئی علم لدنی تھوڑا رکھتے ہیں۔ توجہ ہے عزیزان محترم، ایمان سے بتائیے گا رسول خدا جسے کہے یہ فاطمہ۔ رسول کے دور میں بھی بچے پیدا ہوتے تھے، رسول کے پاس بھی لوگ محبت سے نام رکھوانے کے لیے آتے تھے۔ آپ ذرا جا کے تاریخ اٹھا کر پڑھیں، آپ کو ایک بڑا لطیف باب نظر آئے گا۔ اس دور میں آپ کو عبداللہ بہت ملیں گے، اس دور میں آپ ذرا کچھ اور نہیں تو بخاری شریف اٹھا کر پڑھیے،
آپ کو آدھی سے زیادہ بخاری شریف کسی عبداللہ کی روایت ملے گی، عبداللہ بن فلاں آدھی سے زیادہ. میں نے پوری بخاری شریف پڑھ رکھی ہے، آپ پوری ضمانت دے کر عرض کروں، آپ جا کر پڑھیے، آدھی سے زیادہ آپ کو عبداللہ نام کے ملیں گے. وجہ رسول خدا کے پاس بچہ ہوتا تھا، لایا جاتا تھا، یا رسول اللہ اسے نام دیجئے، رسول فرما دیتے عبداللہ رکھ دو. اس وقت نہیں سمجھ میں آئی، اتنے عبداللہ ہو گئے، اتنے عبداللہ ہو گئے. بعد میں پتا چلا جب کردار دنیا کے سامنے آیا، توجہ ہے جانے محترم، جب کردار سامنے آئے تب پتا چلا رسول کی مصلحت کیا تھی. دیکھیے رسول نے نام دیا عبداللہ، یہ ایک حقیقت ہے، اب کردار جیسا بھی ہو، توجہ ہے جانے محترم، کل کو وہ جیسا بھی نکلے رسول کے اوپر نہیں ہے، کیونکہ رسول نے حقیقت بیان کر دی کہ اللہ کا عبد ہے. اب وہ حق عبدیت ادا کرے یا نہ ادا کرے، کیونکہ رسول کی وہ زبان ہے جو کچھ کہہ دے، اگر وہ حق کے مطابق ہوگا پھر تو رسول نے فرمایا. سوچئے رسول ایک دعویٰ کریں اور وہ باطل ثابت ہو جائے، معاذ اللہ، یہ کس پر بات جائے گی؟ یہ رسالت پر بات آئے گی، یہ زبان وحی پر بات جائے گی، کیونکہ اس زبان سے وحی برآمد ہوتی ہے، اس زبان سے حق برآمد ہوتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ سرکار کچھ فرمائے. دیکھیے ایک کردار گزرتا ہے تاریخ میں، ابو جہل. یہ کیا اس کا نام تھا ابو جہل؟ اس کے ماں باپ کو عربی نہیں آتی تھی، توجہ فرما رہے ہیں، نام کچھ اور تھا، اس کی حرکتوں کی بنیاد پر رسول نے فرمایا یہ ابو جہل ہے. اب یہ ہو سکتا ہے زمین و آسمان زیر و زبر ہو جائے، ابو جہل کبھی علم نہیں بول سکتا، کیونکہ رسول نے فرما دیا وہ ابو جہل ہے. رسول کی زبان کچھ فرما دے، وہ ایک دعویٰ ہے، اس کی تردید نہیں ہو سکتی. عزیز، جس زبان پر وحی کی مہر ہے اس نے فرمایا ہے یہ فاطمہ ہے. اب زمین و آسمان تو زیر و زبر ہو سکتے ہیں، سیدہ کا کوئی سچا حبدار نارے جہنم میں نہیں جا سکتا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. زمین و آسمان زیر و زبر ہو سکتے ہیں، ممکن نہیں ہے، کیونکہ جس زبان نے پورا دین دیا ہے اس زبان نے فرمایا ہے ہم فاطمہ، یہ فاطمہ. عزیزان محترم، میں نے جس تیسری جلد کا حوالہ دیا، آپ اس میں روایات اٹھا کر پڑھیں، انسان حیران رہ جاتا ہے کہ سیدہ کا اور شفاعت کا تعلق کتنا گہرا اور عظیم ہے. اس میں روایت ایک ہے اور بڑی لطیف روایت ہے. جابر بن عبداللہ انصاری، ہم جانتے ہیں یہ امام مظلوم کی قبر کا زائر بھی ہے چہلم کا، یہ بزرگ صحابی رسول ہے، حبدار آل محمد ہے. رسول نے ان کے ذریعے سلام پہنچایا تھا آپ کے اور میرے 5ویں امام کو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل. یہ جابر جب انہوں نے بڑے بڑھاپے میں جا کر امام سے ملاقات ہوئی، جب سلام پہنچایا تو امام سے ریکویسٹ کی، کہا مولا اب آپ کی دوبارہ زیارت نصیب ہو یا نہ ہو، مجھے آپ ایک ایسی روایت بتائیے، آپ مجھے کوئی ایسی روایت سنائیے، کوئی ایسی حدیث سنائیے کہ اس کے بعد جب میں کبھی مومنین کو بتاؤں نا تو مومنوں کے دل خوش ہو جائیں. یعنی ایسی کوئی مجھے حدیث رسول بتائیے کہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہو یا نہ ہو، جب آپ کے شیعوں سے مومنین سے ملاقات ہو میں ان کو سناؤں اور ان کے دل خوش ہو جائیں. معصوم نے انہیں حدیث سنائی اور انتہائی لطیف حدیث ہے، بلکہ یوں اندازہ کر لیں جس نے اندازہ کرنا ہے مومن ہے کہ نہیں ہے، اس حدیث کو سن کے اندازہ کریں خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ مومنین کے لیے ہے کہ مومنین کے دلوں کو خوش کر دیں. آپ نے فرمایا سنو، سرکار رسول خدا نے ہمارے جد نے فرمایا ہے کہ جب میدان محشر ہوگا تو اللہ رب العزت تمام انبیاء کے لیے نور کے ممبر لگائے جائیں گے، ان میں جو سب سے وسیع و عریض اور عظیم ممبر ہوگا وہ میرے لیے ہوگا، یعنی سرکار رسول اللہ کے لیے. اس کے بعد اوصیاء کے لیے لگائے جائیں گے، جو سب سے عظیم اور وسیع ہوگا مولا امیر کے لیے. تمام ائمہ کے لیے لگائے جائیں گے، ان میں جو سب سے بلند ہوں گے وہ امام حسنین کے لیے، اور وہ ایسے خطبے توحید کی ذات پر دیں گے کہ انبیاء نے بھی کبھی نہ سن رکھے ہوں، ایسی خدا کی حمد بیان کریں گی وہ دونوں ہستیاں. فرمایا اس کے بعد میدان محشر میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ تشریف لائیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جب جناب سیدہ تشریف لائیں گی اور جنت کی طرف آپ کی سواری جا رہی ہوگی تو عین جنت کے باہر جناب سیدہ اپنی سواری کو خود ہی روک لیں گی. خدا سوال کرے گا کہ بی بی ہماری خواہش ہے کہ آپ داخل جنت ہیں، آپ نے اپنی سواری کو روک کیوں لی؟ اس وقت جناب سیدہ فرمائیں گی یا اللہ آج میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری تیری نظر میں منزلت کیا ہے، میرا مقام کیا ہے. تو اس وقت
خدا کی ذات فرمائے گی بی بی یہ پورا میدان محشر ہے، یہ تمام رعیت کھڑی ہوئی ہے، تمام انسانیت ہے، جسے آپ چاہیں داخل جنت فرما دیں۔ فرمایا جناب سیدہ، امام کے الفاظ ہیں، ایسے اپنے حبداروں کو چنیں گی جیسے پرندہ اچھے دانوں کو چن لیتا ہے۔ بھوسے کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اچھے دانے چن لیے جاتے ہیں، اس طرح سے جیسے پرندہ اچھے دانے چگتا ہے، جناب سیدہ اپنے حبداروں کو بیچ میں سے نکال لیں۔ خدا انہیں حکم دے گا کہ تمہیں سیدہ نے شفاعت کی ہے، داخل جنت ہو جائے۔ وہ بھی جنت کے دروازے پر رک جائیں گے۔ خدا پوچھے گا کہ کیوں داخل جنت نہیں ہوتے؟ معصوم فرماتے ہیں اس وقت وہ تمام مومنین کہیں گے یا اللہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں ہماری تیری نظر میں منزلت کیا۔ خدا تعالیٰ فرمائے گا اچھا اب یہ تمام بنین و آدم تمہارے سامنے موجود ہے، جس نے تم سے بے حق کے زہرا تعلق رکھا ہو نہ اسے داخل جنت کرنا۔ جناب سیدہ کی خاطر کسی نے تمہارا احترام کیا ہو، جناب سیدہ کی خاطر سے کسی نے تم سے محبت کی ہو، جناب سیدہ کی خاطر سے کسی نے تم سے کوئی تعلق رکھا ہو، تم اسے بھی داخل جنت کر دو۔ معصوم فرمایا انہیں بھی داخل جنت کیا جائے گا۔ اسی سے متصل روایت بہار الانوار کی 30 جلد میں علامہ ملسی نے لکھی ہے کہ معصوم نے فرمایا پھر ہوگا کیا؟ ہر کسی کے اوپر مہر لگ رہی ہوگی، یہ مومن ہے یہ کافر، یہ مومن ہے یہ کافر۔ جس پر خدا کی ذات کافر کی مہر لگائے گی اسے اٹھا کے دروگا ہے جہنم میں پھینک رہے ہوں۔ معصوم نے جو کمال اب دیکھیے گا، معصوم فرماتے ہیں ایسے میں ایک شخص پہ مہر کفر لگے گی، اسے اٹھا کر ملائکہ جہنم کی طرف لے کر جائیں گے۔ دروازے جہنم پر وہ پہنچے گا کہ جناب سیدہ خدا کو مخاطب بنائیں گی اور فرمائیں گی یا اللہ کیا تیرا یہ وعدہ نہیں تھا میری ذات سے کہ میرا کوئی حبدار جہنم میں نہیں جائے گا؟ خدا کہے گا جناب سیدہ میں نے بالکل میرا یہ وعدہ آپ سے برحق، آپ کا کوئی حبدار جہنم میں نہیں جائے گا۔ بی بی فرمائیں گی یہ جس پہ مہر کفر لگائی گئی اور اسے داخل جہنم کیا جا رہا ہے یہ میرا حبدار ہے۔ توجہ ہے، علامہ ملسی نے بہار کی 30 جلد میں معصوم کی روایت بیان خدا جناب سیدہ اسے جہنم کے کنارے دیکھ کر خدا سے فرمائیں گی یہ جس پہ مہر کفر لگائی ہے یہ میرا حبدار ہے۔ اس وقت آواز توحید آئے گی ملائکہ اسے موڑ دو، اسے داخل جنت کرو۔ اب اگر تھا کافر تو حبدار زہرا کیسے ہوا؟ اور اگر حبدار سیدہ تھا تو مہر کفر کیوں لگی اور داخل جہنم کیوں ہونے لگا؟ خدا خود وہاں پہ وضاحت فرمائے گا۔ خدا فرمائے گا سیدہ میں نے قصداً اس پہ کفر کی مہر لگا کے داخل جہنم کر رہا تھا، میں جانتا تھا یہ آپ کا حبدار ہے، تو یا اللہ پھر کر کیوں رہا تھا؟ صرف اپنے انبیاء اور ملائکہ کو یہ بتانے کے لیے کہ میری نظر میں مقام زہرا کیا ہے، زہرا اسے بھی جہنم سے نکال سکتی ہے جسے میں جہنم میں ڈال دوں۔ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جلد توجہ ہے جانے محترم، معصوم فرماتے ہیں خدا تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے قصداً جان بوجھ کر یہ کام کی تاکہ صرف میرے انبیاء و ملائکہ دیکھیں میری نظر میں زہرا کی ذات کیا، میری نظر میں مقام جناب فاطمہ کیا ہے۔ اسی لیے اس کو نار جہنم کی طرف لے جایا جا رہا تھا قصداً صرف اور صرف سیدہ کا مقام دکھانے کے لیے۔ اور جو الفاظ ہیں فرمایا وہ اس عالم میں جناب سیدہ تشریف لائیں گی کہ ندائے غیبی آئے گی۔ ندائے غیبی کیا آئے گی؟ یا معاشر الخلائق وضو ابصارکم ونقص رؤوسکم حتی تجوز فاطمہ بنت محمد، اے اہل محشر آنکھوں کو جھکا لو، چہروں کو گرا دو، حتیٰ کہ سیدہ چلی جائیں، آگے سے گزر جائیں۔ یعنی جناب سیدہ عزیز آپ جتنے معصومین دیکھ لیجئے، خدا تعالیٰ کی ذات نے رسول کو بھیجا کیوں؟ معصومین کو بھیجا کیوں؟ مقصد توحید کیا تھا؟ توحید کا یہ مقصد تھا کہ ان کا عرفان حاصل کیا جائے، انہیں سمجھا جائے، انہیں پہچانا جائے، انہیں مانا جائے، ان کا کلمہ پڑھا جائے، ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ مگر رسول کو دنیا نے ویسے نہیں پہچانا جیسے پہچاننے کا حق تھا۔ اگر پہچانا ہوتا ساری دنیا رسول کا کلمہ پڑھتی۔ معصومین کو ویسے نہیں مانا اور پہچانا گیا جیسے ماننے کا حق تھا، نہیں تو غدیر خم کے اعلان کے بعد ہر مسلمان علی کی ولایت کا کلمہ پڑھتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ مگر جس کی حقیقت یہاں پر عیاں نہیں ہوئی، خدا تعالیٰ کی ذات میدان محشر میں ہر ایک کی حقیقت کو عیاں کرے گی۔ خدا بتائے گا مقام مصطفیٰ کیا تھا، انسانیت نے کس ہستی کو تسلیم نہیں کیا۔ امام علی ابن ابی طالب کی ولایت کو پوری تمام عالم اسلام کو اس دن دکھایا جائے گا، یہ کون علی تھا جسے تم نے نہیں مانا۔ ہر ایک کی حقیقت کو کھول کر بیان کیا جائے گا۔
کمال یہ دیکھیے، واحد ہستی ہے مخلوقات کی جناب سیدہ، جس کی حقیقت کو نہ یہاں پہچانا گیا نہ ہی میدان محشر میں عیاں کیا جائے. یعنی زمین پر بھی جناب سیدہ کی حقیقت اور عرفان واضح نہیں ہوا، اور حتیٰ میدان محشر میں بھی دو ہستیاں ہیں کہ جن کی حقیقت کو نہیں پہچانا جا سکتا، یا خدا کی ذات ہے یا کنیز الہی جناب زہرا کی ذات ہے، کہ میدان محشر بھی ان کی حقیقت کو عیاں نہیں کرے گا. یہی وجہ معصوم نے فرمایا حیا سر من اسرار اللہ، وہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز تھا. یعنی ایک ایسا راز کہ جو زمین پر بھی راز رہا، جسے آخرت میں بھی راز رہنا. خدا ہی بہتر جانتا ہے ان کی حقیقت کیا. یہی وجہ ہے چھٹے معصوم نے فرمایا ہم کائنات پر حجت ہیں. آپ مجالس سنتے ہیں، علماء کو سنتے ہیں، حجت کے لفظ سے یقیناً مجھ سے زیادہ آگاہ ہوں گے. حجت خدا یعنی ایک ایسی ہستی جو اگر نظام الہی میں سے نکل جائے سارا نظام گر جائے. یہ نظام چل رہا ہے تو حجت خدا کی وجہ سے. فرمایا ہم کائنات پر حجت ہیں. یہ 5ویں امام اور 11ویں امام دونوں کی روایت ہے. فرماتے ہیں ہم کائنات پر حجت ہیں، ہم پر ہماری ماں زہرا حجت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی چل. یعنی یوں اندازہ کر لیجئے جس کو پہچاننے کے لیے کم از کم معصوم ہونا لازمی ہو، اسے فاطمہ زہرا، کم از کم معصوم. یہی وجہ ہے ابھی عصر حاضر کے علماء کے آپ جملے سنیں آپ حیران رہ جائیں گے، کتنے لطیف. آیت اللہ ناصر مکرم شیرازی فرماتے ہیں کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے مقام زہرا کو بیان کرنا، انسان نہیں بیان کر سکتا. آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں پہچاننا چاہیے سیدہ کیا ہیں، مگر ہم پہچان ہی نہ سکے یہ کتنی بڑی اکسیر اعظم ہیں. فرماتے ہیں یہ اکمال دین ہیں جناب زہرا، ممکن ہی نہیں ہے آپ کا عرفان حاصل کیا جا سکتا. یہ آیت اللہ وحید خراسانی کے جملہ، ممکن ہی نہیں ہے، جستجو کر کے بھی اس کی ذات کو نہیں پایا جا سکتا، کمالات کو نہیں سمجھا جا سکتا. کمال یہ دیکھیے کیا ہے، اکمال دین ہیں. علی وہ ہیں جن کی ولایت پہ اتمام دین ہے، جناب زہرا اپنی ذات میں کمال دین ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مختصر سے وقت میں آپ کو ایک بڑے لطیف رخ سے آشنا کر کے انشاءاللہ آپ کے پر واضح کر کے بات ختم کروں گا. علامہ ذیشان جوادی صاحب کو نقوش عصمت معصومین کے اوپر جو سیرت میں اکثر ریکمینڈ کرتا ہوں مومنین کو اپنے گھروں میں جو سیرت کی کتاب لازمی رکھیں وہ نقوش عصمت ہے، کیونکہ وہ دیگر سیرت کی نسبت ایسے لطیف انداز میں لکھی ہے جس میں سے اخلاقی نتائج نکالنے ہیں، وہ آپ کے لیے بڑے قیمتی ہیں. وہ لازمی گھر میں رکھیے نقوش عصمت. وہ فرماتے ہیں جناب سیدہ کے باب میں فرماتے ہیں جناب سیدہ پر گفتگو کی سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ مشکل ہے جناب سیدہ پہ گفتگو کرنا. اس کی وجہ فرماتے ہیں مشکل یہ ہے کہ لوگوں کو عادت ہوتی ہے لوگوں پر کسی کو واضح کرنا ہونا تو اس کی شخصیت کا تقابل کیا جاتا ہے، کسی نہ کسی سے ملایا جاتا ہے. فرماتے ہیں سیدہ پر گفتگو کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ تقابل کرنا پڑتا ہے، اور تقابل میں لازمی ہوتا ہے جس سے مقابلہ کیا جائے وہ عزت میں کم و بیش ہی ہو، قریب قریب ہو، تاکہ اس سے ملا کر بیان کیا جائے. فرماتے ہیں سیدہ پر بیان کرنے کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے انسانوں میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جسے زہرا سے ملا کر ان کی عظمت کو بیان کیا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی. ہوتا یہ ہے تقابل کیا جاتا ہے نا، فلاں کی ذات میں یہ کمال تھا، سیدہ کی ذات میں یہ. فرماتے ہیں انسانوں میں کوئی ایسے ہے ہی نہیں جسے سیدہ کے قریب لا کر سیدہ کا تقابل کیا جا سکے. اب یہ کس نے فرمایا؟ ایک عالم اہل بیت نے، اور شاعر بھی تھے، شاعر اہل بیت بھی تھے. ایک کوشش کی ہے، بس آپ کے سامنے وہ کوشش میں بیان کر کے بس بات کو ختم کروں گا. ایک کوشش کی گئی جناب سیدہ کے فضائل سمجھانے کے لیے نیک نیتی سے. وہ کس نے کی؟ شاعر مشرق نے، علامہ اقبال نے. شاعر اہل بیت نے کیا کہا؟ ممکن ہی نہیں ہے. شاعر مشرق نے کوشش کی. حکیم امت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، انہوں نے نیک نیتی سے کوشش کی کہ تقابل کر کے جناب سیدہ کی عظمت بتائی جائے. اب میں آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، آیا یہ کامیابی انہیں ملی کہ نہیں ملی؟ شاعر اہل بیت نے کہا ممکن نہیں ہے. اب حکیم امت نے، شاعر مشرق نے کوشش کی ہے. اب جناب سیدہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ
مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، رموز خودی میں ان کے یہ موجود ہیں 6 مصرع انتہائی لطیف. فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز. مریم سلام اللہ علیہ وہ ہستی تھی جنہیں ایک نسبت عزت عطا کرتی تھی، اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز، جبکہ زہرا وہ مقدس ہستی ہیں جنہیں ایک نہیں 3 نسبتیں عزت عطا کرتے ہیں. پس منظر میں وہ جملہ محفوظ رہے. شاعر اہل بیت نے کہا ہے ممکن ہی نہیں، شاعر مشرق کوشش کر رہے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون کامیابی پاتا ہے، کس کی بات میں وزن ہے. کمال دیکھیے، عظمت زہرا بیان کر رہے ہیں، نیک نیتی سے بیان کر رہے ہیں. کس کو لے کر آئے ہیں تقابل کرنے کے لیے عظمت بتائیں؟ جناب مریم. ویسے یہ کمال دیکھیے، حکیم امت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، انہیں بھی اگر عظمت جناب فاطمہ بتانی تھی، انہیں بھی امت اسلامیہ میں کوئی خاتون نہیں ملی، انہیں بھی جا کر مریم کا تذکرہ چھیڑنا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد معجل. توجہ فرما رہے ہیں اس جانب. اندازہ تو کیجئے کہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کو بھی اگر تقابل کرنا پڑا تو کہاں جناب مریم سے جا کر کرنا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز. اب علامہ ڈاکٹر اقبال آگے بڑھ کر ان نسبتوں کا اظہار کرتے ہیں. جناب مریم کی تو بتا دی نا کہ وہ عیسیٰ وہ ذات ہیں کہ جو عزت عطا کرتے ہیں جناب مریم کی ذات کو. اب آگے بیان کرتے ہیں کہ جناب زہرا کی کون کون سی 3 نسبتیں ہیں. نور چشم رحمت للعالمین، امام الاولین والآخرین. فرماتے ہیں یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، کس کی؟ حضرت سرکار ختمی مرتبت فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کائنات انسانیت کی افضل ترین ہستی وجہ تخلیق کائنات سرکار رسول اللہ. فرماتے ہیں کہ وہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں جناب سیدہ. یہ پہلی نسبت ہے جو جناب زہرا کو عزت اور عظمت عطا فرماتی ہے. دوسری فرماتے ہیں بانویں تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. کمال ہے خدا کی قسم. ڈاکٹر علامہ اقبال کے الفاظ ہیں اور جتنی بڑی وہ شخصیت تھے یقیناً اس کے مطابق ہی ان کو الفاظ کا چناؤ کرنا تھا. فرماتے ہیں زوجہ ہیں بانویں تاجدار حلتا. سورہ حلتا سورہ دہر کا جو تاجدار ہے نا یہ اس کی زوجہ ہے. یعنی علامہ اقبال، اب تفاسیر کیا کہتی ہیں، یہ ایک طرف علامہ اقبال کی نظر میں سورہ حلتا کا تاجدار مولا کائنات کی ذات ہے. مرتضی مشکل کشا شیر خود. اچھا یہ وہ شخصیت ہے علامہ اقبال جنہیں حکیم امت قرار دیا گیا. حکیم کس لیے؟ حکیم کسے کہتے ہیں؟ جو دوا دیتا ہے. ایسے ہی ہے نا جی، وہ کیا ادویات کا کاروبار کرتے تھے؟ نہیں. انہیں حکیم امت کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ علامہ اقبال وہ شخصیت ہیں جنہوں نے برے صغیر میں اپنے دور میں امت کے مسائل کی تشخیص کی اور پھر اس کا حل اور علاج پیش کیا. اس وجہ سے انہیں حکیم امت کہتے ہیں کہ انہوں نے مسائل اخذ کیے، اس وقت امت مسلمہ کے مسائل کیا ہیں اور ان کا حل پیش کیا. اس وجہ سے حکیم امت. اب ایک عام انسان اگر کوئی بات کرے گا تو اس کی وزن اور ہوگا. اگر حکیم امت یعنی حکیم اس لیے کہا گیا کہ امت کے مسائل پہ نظر ہے. کمال ہے، آپ اور میں علی کو مشکل کشا کہیں تو معنی اور ہو جائے گا. حکیم امت کہہ رہا ہے علی مشکل کشا ہے. کیا اب بھی اس بات پر بحث کی ضرورت ہے کہ امت کے مسائل کا حل کس ذات سے وابستہ ہے؟ حکیم امت کہہ رہا ہے علی مشکل کشا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ یہ وہ بی بی ہے، پہلی نسبت اس کو جو عزت عطا کرتی ہے وہ یہ کہ یہ دختر ہیں سرکار رسول اللہ کی. دوسری بانویں تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر. مادریں مرکز پرکار عشق، مادریں قافلہ سالار عشق. فرماتے ہیں وہ جو عشق توحید کا محور و مرکز ہے نا، ائمہ حسنین
جو خدا تعالی کے عاشقوں کے قافلے کے سالار ہیں، اس حسین کی ماں ہیں جناب فاطمہ زہرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ جو توحید کے عاشقوں کا قافلہ سالار ہے، وہ خدا کے حبداروں کا جو قافلہ ہے، جو اس قافلے کا سالار ہے امام حسین، یہ اس کی بھی ماں ہے۔ یہ 3 نسبتیں ہیں۔ کیا؟ پہلی بیٹی ہے سرکار رسول اللہ کی، وجہ تخلیق کائنات کی۔ دوسری علی مشکل کشا کی، وہ زوجہ ہیں۔ تیسری ائمہ حسنین کی، وہ والدہ ہیں۔ عیسیٰ فرماتے ہیں مریم وہ ہستی ہے جسے ایک نسبت سے عزت ملتی ہے، وہ عیسیٰ روح اللہ کی ہے، جناب نبی خدا حضرت عیسیٰ اولو العزم پیغمبر۔ مگر یہ وہ ہستی ہے جسے 3 نسبت ہے۔ اس کا مطلب تقابل تو ہو گیا نا، پھر تقابل تو ہو گیا۔ مگر کمال دیکھیے کہ شاعر آل محمد نے کہا تھا ممکن ہی نہیں ہے، شاعر مشرق نے ممکن بنا کر دکھا دیا۔ اور یہ کس کے جملے ہیں؟ حکیم امت کے، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آیا پھر واقعی کیا ڈاکٹر کا اقبال کامیاب ہے؟ بڑے کامیاب نظر آتے ہیں اگر بطور شاعر ان کے جملوں پر دیکھا جائے، مگر اگر دین کے رخ میں دیکھا جائے تو پھر مسئلہ کچھ اور ہے۔ کیونکہ علامہ اقبال فرما رہے ہیں یہ وہ نسبتیں ہیں جو زہرا کو عزت عطا کرتی ہیں، پر ہم نے دین میں یہ دیکھا ہے، اہل سنت اہل تشیع ہر کوئی حدیث کسا پر اتفاق رکھتا ہے، بی بی کے ارد گرد یہی نسبتیں بیٹھی ہوئی تھی۔ خدا سے پوچھا گیا ہم تحت الکسا، فرمایا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ تم یہ سمجھتے ہو یہ زہرا کو عزت دیتے ہیں، میری نظر میں زہرا ان کا تعارف بنتی ہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل ومن تحت الکسا۔ کون بیٹھا ہے؟ فرمایا ہم فاطمہ، یہ زہرا کی ذات بیٹھی ہوئی۔ اور جنہیں علامہ اقبال فرما رہے ہیں عظمت عطا کرتی ہیں خدا تعالیٰ، صرف اتنا خدا نے نام تک نہیں لیے، رشتے سیدہ سے بتا دیے، وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا۔ ان کے بابا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے شوہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کون ہستی بیٹھی ہے؟ میں نے عرض کیا سرکار رسول اللہ، سرکار رسول اللہ مخلوقات کی افضل ترین ہستی، وجہ تخلیق کائنات۔ کوئی کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو کائنات میں، وہ تب تک ہو نہیں سکتا جب تک غلام رسول اللہ نہ ہو۔ یعنی اس سے اور کیا عزت اور عظمت بیان کریں کہ ہم مولا امیر کے فضائل پڑھتے ہیں، دنیا اکثر پریشان ہوتی ہے کہ شاید یہ صرف مولا علی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا باقی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس بات پر مد نظر نہیں رکھتے کہ وہ علی کہتا ہے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ کیا ہوگا وہ آقا جس کا غلام علی ابن ابی طالب کی ذات ہے؟ کوئی عزت اور عظمت کائنات میں نہیں پا سکتا جب تک رسول اللہ سے تعلق نہ رکھتا ہو، رسول سے واسطہ نہ رکھتا ہو۔ وہ رسول بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس رسول کی موجودگی میں اللہ کی ذات نے یہ تعارف نہیں کروایا کہ یہ سرکار رسول اللہ بیٹھے ہیں، ان کی بیٹی بیٹھی ہے۔ فرمایا ہم فاطمہ تو و ابوہا، فاطمہ بیٹھی ہیں اور ان کے والد بیٹھے ہوں۔ چلیے میں یوں عرض کر دوں، لطف بہت آئے گا اگر جملہ پہنچ گیا۔ جس ہستی کے ذریعے خدا نے اپنا تعارف کروایا، اس کا تعارف سیدہ سے کروایا۔ رسول کو کون ہستی ہے؟ سرکار رسول اللہ وہ ذات ہے جس کے ذریعے اللہ نے اپنے آپ کو متعارف کروایا۔ ہم نے خدا کو دیکھا نہیں، کسی نے نہیں دیکھا، ہم نے رسول کو جانا ہے، رسول نے بتایا خدا کی ذات ہے۔ اگر خدا نے کیا فرمایا؟ ابھی جمعۃ المبارک میں آپ نے سورہ جمعہ میں کیا پڑھا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ میں وہ ہوں، وہ وہی ہے، هو الذی بعث، جس نے مبعوث کیا اسے، جو آیات کی تلاوت کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، علم کتاب و حکمت دیتا ہے۔ یہ تعارف کس کا ہو رہا ہے؟ کیا خدا رسول کی پہچان کروا رہا ہے؟ نہیں، رسول کو دنیا پہچانتی تھی، انہیں صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے۔ اللہ نبی کا تعارف نہیں کروا رہا، خدا اپنا تعارف کروا رہا۔ وہ وہی ہے جس نے اسے مبعوث کیا ہے۔ تم نے اس کی عزت اور عظمت کو دیکھ لیا، 40 سال خدا نے کردار منوایا،
خدا نے اسلام کی بنیاد معجزے پہ نہیں کردار رسول پہ رکھی. توجہ ہے جان محترم. 40 سال کردار منوا کے خدا بتا رہا ہے. اندازہ کرو جس کی مخلوق اتنی اعلیٰ ہے وہ خالق کتنا عظیم ہوگا. جس نے صادق و امین کو بھیجا ہے وہ خود یعنی رسول کے ذریعے خدا نے اپنا تعارف کروایا. اب وہ رسول بیٹھا ہوا, مگر کمال یہ دیکھیے کہ خدا کی ذات اس رسول جس کے ذریعے اپنے آپ کو متعارف کروایا, اس رسول کی موجودگی میں فرما رہا ہے ہم فاطمہ تو وابوہا, یہ فاطمہ ہیں ان کے بابا ہیں. بڑا لطف آئے بات پہنچ جائے تو. یا اللہ تیرے تو طور اور اطوار بدلا نہیں کرتے, تیری سنت میں تبدیلی آتی نہیں ہے. جس ہستی کے ذریعے خود کو متعارف کروایا آج اس کی موجودگی میں بجائے مرکز تعارف انہیں بنانے کے جناب سیدہ کو بنا رہا. وجہ کیا ہے؟ توجہ ہے عزیزان محترم. دیکھیے تعارف میں ایک اصول ہے, لطف آئے اگر یہ مثال پہنچ جائے. تعارف اس کے ذریعے ہوتا ہے جسے پہچانا جاتا ہو. توجہ ہے عزیزان محترم. میں نے عرض کیا 40 سال اللہ نے کردار مصطفیٰ منوایا, 40 سال کے بعد جا کر خدا نے اس نبی کے ذریعے اپنا تعارف کروایا. کیوں؟ کیونکہ رسول کو دنیا پہچانتی تھی. آپ نے اکثر تعارف کروانا ہوتا ہے, اگر کسی کو نہ سمجھ میں آئے کس کی بات ہو, آپ فرماتے ہیں ان صاحب کو جانتے ہیں, وہ ان کے وہ ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ فوراً پہنچ, اچھا یہ تعلق ہے. اگر جن کے ذریعے ان کے, اگر ان کو ہی کوئی نہیں جانتا تو ان تک خاک جائیں گے کہ جن کا ان کے ذریعے تعارف ہو رہا. توجہ ہے عزیزان محترم. پہچان اس کے ذریعے ہوتی ہے جسے پہچانا جاتا ہو. خدا نے کیوں فرمایا کہ یہ وہ نبی جسے میں نے بھیجا؟ کیونکہ 40 سال پیچھے اللہ کردار نبی کا منوا چکا. اہل زمین جانتے ہیں مصطفیٰ کون ہیں, قریش جانتے تھے نبی اللہ کون ہیں. جب منوا لیا تب ان کے ذریعے اپنا تعارف کروایا, میں وہ ہوں جس نے اسے مبعوث کیا تھا. توجہ ہے عزیزان محترم. کمال ہے. یا اللہ تیرے اصول بدلا نہیں کرتے. وہاں نبی کو مرکز تعارف بنایا, حدیث کساء میں سیدہ کو. وجہ کیا ہے؟ یقیناً اگر جواب ملا مشیت یہی فرمائے گی کہ اسی لیے وہاں تعارف زہرا کو بنایا, کیونکہ تعارف اس کے ذریعے ہوتا ہے جسے پہچانا جاتا ہو. جب مصطفیٰ کا تعارف کروانا تھا تو اہل زمین کو کروانا تھا, اپنا تعارف زمین والوں کو کروانا تھا, اسی لیے مرکز رسول کو بنایا. مگر حدیث کساء میں زمین والوں نے نہیں پوچھا تھا ومن تحت الکساء, آسماں والوں نے کہا تھا ومن تحت الکساء. فرمایا ہم فاطمہ تو وابوہا. اللہم صلی علی محمد وعلی آسماں والے جانتے تھے منصورہ کون سی ہستی ہے. اسی لیے جب آسماں زمین والوں کو بتانا تھا تو مصطفیٰ مرکز تعارف بن گئے. جب آسماں والوں کو کروانا تھا جناب زہرا مرکز تعارف بن. عزیز کمال یہ ہے جناب سیدہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو اس دین کا حسن ہے, حقیقت دین اسلام کا. جناب سیدہ اور آپ کی نسل, ان کا کمال ہے کہ آج اسلام موجود ہے. کسی سنی کے پاس ہے, کسی شیعہ کے پاس ہے, یہ اسلام جس حالت میں بھی بچا ہوا ہے اور آج مسلمانوں کے پاس موجود ہے, یہ کمال سیدہ اور نسل سیدہ ہے. آپ کی پاک و پاکیزہ آل کی یہ قربانیاں ہیں کہ دین ایسے موجود ہے. آپ دیکھیے کہ یہ واحد بیٹی ہیں جو رسول چھوڑ کر گئے. کسی کے نزدیک رسول کی کتنی ہی بیٹیاں کیوں نہ ہو, مگر رسول کتنی چھوڑ کر گئے؟ ایک بیٹی جناب سیدہ. آپ یہ کمال دیکھیے, اگر جناب سیدہ کی صرف ظاہری سیرت بھی اٹھا کر پڑھ لیجئے, بہت سے افراد مومنین ابھی شامل ہوئے مجلس میں, چاروں اسی لیے تھوڑا سا گفتگو کو بڑھایا, ابھی بات ختم کر. جناب سیدہ کی ذات وہ ہے کہ جن کی ظاہری زندگی اور سیرت نے سرکار رسول اللہ کی رسالت کو ثابت کیا. آپ دیکھیے آج اسلام پر ایک عمومی اعتراض ہوتا ہے, عمومی اعتراض کہ اسلام میں خواتین کے حقوق محفوظ نہیں, یہ خواتین کے حقوق کو سلب کرتا. کمال یہ دیکھیے سیدہ کی سیرت اور کردار اس اعتراض کا سب سے بڑا جواب. توجہ ہے جانے محترم. کمال یہ دیکھیے جناب سیدہ کی ذات اپنی ذات میں جواب ہے. یہ اعتراض ہونا کہ اسلام خواتین کے حقوق کا خیال نہیں کرتا, یہی سرکار رسول اللہ کی رسالت کی تصدیق کرتا. دیکھا جائے تو یہ نبی وہ ہے جو اپنے بعد, ہم نے دیکھا ہے دنیا میں جتنے حکمران ہونا, جتنے حکمران,
یہ صرف اپنے بچوں کی خاطر دنیا کا حق مارتے ہیں. یہ استحصال کرتے ہیں اپنی اپنی کروڑوں عوام کا اپنے چند بچوں کی خاطر. ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے اور مستقبل میں نسلوں کو محفوظ کرنے کے لیے لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں. آپ کمال یہ دیکھیے، یہ وہ نبی ہے جو صرف ایک بیٹی چھوڑ کر جا رہا. ہونا تو یہ چاہیے تھا اسلام کے ایسے قوانین سامنے آتے کہ عورتوں کے علاوہ کسی کے حقوق ہی نہ ہوتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ نبی خواتین کے لیے وہ کچھ فرما کر جاتا کہ کسی اور دین کا تو اس کے سامنے خواتین کے معاملے میں مقابلہ ہی نہ ہوتا. مگر آپ دیکھیے کمال، دیکھیے ایک بیٹی تھی. ہونا تو یہ چاہیے تھا شاہانہ زندگی ہوتی. ہونا تو یہ چاہیے تھا ایک با کمال اور انتہائی لگژری لائف ہوتی. ہم دیکھتے ہیں نبی کی واحد بیٹی انتہائی سادہ ترین زندگی گزار کے دنیا چھوڑ. آپ کی اس سادہ زندگی نے بتایا کہ آپ کا باپ وقت کا شہنشاہ نہیں، اللہ کا رسول تھا. آپ کی زندگی، آپ کی ظاہری کردار اور سیرت تصدیق رسالت کرتا ہے بنیادی طور پر. جتنے جھوٹے انبیاء دنیا میں گزرے، جتنے بوگس تب سے لے کر ابھی ہندوستان تک جتنے جھوٹے انبیاء 1400 سال میں گزرے ہیں، جنہوں نے بھی، ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ سرکار رسول اللہ کے بعد معذلہ سما معذلہ نہ ذلی نہ ابلاغی کسی سینس میں کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا. سرکار رسول اللہ ختمی مرتبت ہے. کوئی آپ کے بعد کسی کو نبی بنائے یا سرکار رسول سے افضل قرار دے، وہ کم از کم دین اسلام سے خارج ہے، تشیع سے خارج ہے. آپ یہ کمال یہ دیکھیے کہ سرکار رسول اللہ کے بعد جتنے انبیاء گزرے، ان کے جھوٹ کو کس نے ایکسپوز کیا؟ ہمیشہ ان کے گھرانوں نے، ان کے بچوں نے، ان کی زوجہ نے. کمال یہ دیکھیے، یہ اللہ کا پیغمبر ہے، ایک بیٹی چھوڑ کر جا رہا ہے، مگر اس بیٹی کی چند دنوں کی زندگی بعد رسول اور مختصر زندگی سرکار رسول اللہ کے دور میں، وہ آج تک تصدیق رسالت کر رہی ہے. کتنا آسان تھا بی بی کے لیے کہ اپنے آپ کو پیش کرتی بعد رسول اللہ نائب رسول، اپنے آپ کو وارث قرار دے کر خود سامنے آتی. کیا کسی کی خلافت میں اوقات اور کیا کسی کے پاس کوئی نظریہ جو جناب سیدہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا؟ اگر وہ خود کو وارث ڈکلیئر کر کے تو حکومت کے لیے سامنے آتی، کسی میں کیا تھا؟ اور ہم نے دیکھا کہ بعد رسول یہ جرتیں بھی کی گئیں، رسول کے گھر سے کی گئیں، کامیاب نہ ہو سکے. اگر سیدہ کرتی تو کیا کامیابی ملتی؟ مگر اس بی بی کی مختصر زندگی نے ہر مسلمان کو سرخرو کر دیا ہے تا قیامت کے لیے. جناب زہرا کی زندگی اور وہ سادگی، بڑا آسان تھا. آپ بھی دیگر کی طرح بعد رسول احادیث سناتی اور راج کرتی عالم اسلام پر، مگر رات کے اندھیرے میں بی بی نے دنیا کو چھوڑ دیا. تاریکی میں بی بی نے اس دنیا سے کچھ حاصل نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا ایک ایک لمحہ زندگی کا قیامت تک کے لیے رسول کی رسالت سے وابستہ تھا. رابرٹ سپینسر اس ملک کا رائٹر ہے، اس نے ٹروتھ اباؤٹ اسلام کتاب لکھی. اس نے ایک زوجہ رسول کے ایک جملے سے ثابت کیا یہ سچے رسول نہیں تھے، معاذ اللہ. ایک زوجہ رسول نے رسول خدا کو ایک طنزاً ایک جملہ کہا، بخاری شریف میں موجود ہے، جا کر پڑھ سکتے ہیں آپ افراد. اس نے کہا تعجب کی بات ہے، لگتا ہے خدا کو بڑی جلدی رہتی ہے آپ کی ہر بات کی تصدیق کے لیے. جب آپ کی جناب زینب سے شادی ہونی تھی جو کہ زوجہ رسول بھی تھی، اس نے یہ جملہ کہا. اس جملے کو بنیاد بنا کر رابرٹ سپینسر نے کہا یہ جملہ بتاتا ہے کہ وہ زوجہ رسول بھی انہیں سچا نبی نہیں مانتی. وہ بھی یہ سمجھتی تھی کہ یہ جو کہتے ہیں اپنی خواہش سے کہتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے جو رسول کے ارد گرد ہوں ان کو کتنا ذمہ دار ہونا چاہیے. ان کا کردار رسالت سے جڑا ہوا ہے. ایسے میں سیدہ کی 18 سالہ زندگی تصدیق رسالت کرتے. آپ سوچئے یہ کتنا بڑا کردار ہوگا کہ جس کا ایک ایک جملہ رسالت کی عظمت کو بلند کرتا. یہی وجہ ہے کہ رسول نے فرمایا بیٹی فاطمہ، آخری بات کر کے مصائب کی طرف، بیٹی فاطمہ آپ کو کس ہستی سے سب سے بڑھ کر پیار ہے؟ فرمایا آپ سے یا رسول اللہ. رسول نے فرمایا کیا مجھ سے پیار اللہ سے بھی بڑھ کر ہے؟ سیدہ فرمانے لگیں بابا میں نے یہ نہیں عرض کیا، آپ سے زیادہ پیار ہے بابا، آپ سے زیادہ پیار ہے یا رسول اللہ. آپ سے اسی لیے سب سے بڑھ کر مجھے پیار ہے، آپ اللہ کے رسول. ہمیں فخر ہے جناب سیدہ کی ذات پہ. عالم اسلام کی خواتین کے لیے اگر کوئی رول ماڈل حقیقتاً اسلام دیتا ہے تو وہ جناب زہرا کی ذات ہے جو سیدہ نساء العالمین ہے. آپ کے ہوتے کوئی خاتون کسی کی ظاہری حیات قریب بھی نہیں آتی جناب زہرا کی ذات کے. کاش عالم اسلام اس ہستی کو اس طرح پڑھتا اور سمجھنے کی کوشش کرتا. کاش عالم اسلام اگر
جناب زہرا کی بجائے کسی اور کو رول ماڈل بنانے کی بجائے جناب زہرا کی ذات کو رول ماڈل بنائے، اس امت میں کوئی بے حیائی نہ ہو، اس امت میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ حقیقتاً ہے کاش ان معیاروں کو برقرار رکھا جاتا جو بعد رسول کے لیے خدا کی ذات نے پیدا کیا تھا، کاش محور و مرکز عصمت کو اس کے در سے نہ ہٹایا جاتا، تو آج عالم اسلام میں وہ جس طرح آج مسلمان بے حمیت بے عزت ہے دنیا میں، آج اسلام کے اوپر وہ کیفیت نہ آتی اگر بعد رسول حقیقتاً آل رسول سے وابستہ ہوا۔ پر ہم نے دیکھا عجیب منظر ہے، جتنے بھی دعوے کیے جائیں عشق کے اہل بیت کے، مگر ہم نے تاریخ میں عجیب منظر دیکھا۔ یہ پنجتن پاک یہی مباہلہ میں گئے تھے، مگر اور کچھ نہ، ہر مسلمان اتنا کرے گھر جا کر کتابوں کو کوشش کرے پڑھے اور جاننے کی کوشش کرے ان کے جنازوں میں بھی کتنے افراد شامل ہیں۔ کسی کے جنازے میں 5 افراد ہیں، کسی کے جنازے 7 افراد ہیں، کسی کے جنازوں پر تیر لگ رہے ہیں، حسین کا جنازہ تیروں کے اوپر ہے۔ پڑھیں تو صحیح، جانے اور سمجھے تو صحیح، ہر مسلمان یہ پڑھے کہ کس وجہ سے نبی کی اکلوتی بیٹی بعد رسول جو دنیا چھوڑ، اس نے یہ کیوں وصیت کی مجھے رات کے اندھیرے میں دفنانا۔ جا کے ذرا اٹھا کر پڑھیں تو صحیح بخاری شریف، کیوں زوجہ رسول نے جناب سیدہ کے حوالے سے فرمایا کہ بی بی جب تک زندہ رہی بعض افراد سے کلام تک نہیں کیا۔ آخر بنت رسول، وہ جسے رسول نے فرمایا یہ سیدۃ النساء العالمین ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں دفنائی گئی؟ اور تو اور کیا وجہ ہے 1400 سال سے آج تک قبر کے نام پر چند پتھر پڑے ہوئے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ہر مسلمان غور تو کرے، شیعہ سنی اور مختلف فرقہ وارانہ گفتگو ایک طرف، مگر حق اور سچے دل سے آخر غور کرنے کی کوشش تو کی جائے، آخر کیا یہ ظلم ہوا کہ نبی کی واحد بیٹی مولا علی، تجلیات حکمت میں مولا کا ایک قول ہے، خدا کی قسم وہ قول ہی اتنا ہے کہ انسان وہ پڑھے اور ماتم کرے۔ مولا علی فرماتے ہیں جب تک کسی مسلمان کی مجبوری نہ ہو رات میں جنازے دفنانے نہیں چاہیے۔ غور تو کرے ہر مسلمان، معصوم فرماتے ہیں جب تک مجبوری نہ ہو رات کی تاریکی میں جنازے دفنائے نہ جائیں۔ کیا مجبوری ہوئی بنت پیغمبر کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا؟ کیا وجہ ہے کہ علی کے جنازے میں چند افراد ہیں، حسن کے جنازے پر تیر لگتے ہیں، کیوں مولا حسن کو پہلو رسول میں دفنانے کی اجازت نہ دی گئی؟ کیوں مولا حسین یہ نوبت ہی کیوں آئی؟ میں اکثر عرض کرتا ہوں کتنے سال گزرے پاکستان بنے ہوئے، 60-65 سال ہوئے، آج بھی علامہ اقبال کا بیٹا موجود ہے، جاوید اقبال، آج بھی اس کا عزت اور احترام ہوتا ہے۔ یہ علامہ اقبال یہ مفکر پاکستان کا بیٹا ہے، جس نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا، یہ اس کا بیٹا ہے۔ مسلمان غور تو کریں، نبی کا وہ نواسا، وہ نبی جو یہ دین لے کر آیا، صرف 50 سال بعد اس کا نواسا اللہ اکبر کی تکبیروں میں ذبح کر دیا گیا۔ مسلمان غور تو کریں، جناب زہر، یہی وجہ ہے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا تھا سیدہ کا حق کیسے ثابت کیا جائے، فرمایا ہر مسلمان کو سیدہ کی وصیت سنائی جائے اور اسے کہا جائے انصاف کر کے بتا نبی کی بیٹی رات کی تاریکی میں کیوں دفن ہوئی؟ کیوں نبی کی بیٹی نے اپنے جنازے میں مسلمانوں کو ہی آنے سے روک دیا؟ کوئی تو مجبوری ہوئی ہوگی، خدا را اس پر غور کیا جائے۔ رات کی تاریکی میں خدا کی قسم دفنایا گیا۔ وہ عالم ہے کہ جب مولا علی لے کر گئے نا قبر کی طرف، ایک مرتبہ قبر کھودی، اور کتنی قبریں، 7 سے 40 قبریں ایک رات میں مولا امیر نے کھودی، اور ہر قبر پہ بیٹھ کر قرآن پڑھا کہ دیکھنے والے جب اگلے دن آئے انہیں لگے شاید یہی قبر زہرا ہے، شاید یہی قبر زہرا ہے، اصل قبر تک نہ پتا چلے۔ اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیا مجبوری ہے آج عالم اسلام کو نبی کی واحد بعد نبی فوت ہونے والی بیٹی کی قبر کے اصل نشان کا ہی نہیں پتا، اور اگر تھا تو وہ آل سعود کے منحوس اقتدار نے تباہ و برباد کر دیا۔ عزیز کمالیہ نے جب رکھا نا قبر میں تو ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رو کر فرمایا بی بی جب جانا نا بابا کے پاس تو خدا را میرا شکوہ نہ کرنا، آپ کے بابا مجھے پابند کر کے دنیا سے چلے گئے تھے، کاش وہ مجھے پابند نہ کرتے، آج ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ رات کی تاریکی میں آپ کو لحد میں نہ اتار۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم صل على محمد وآل محمد۔ یا اللہ، یا رحیم، یا کریم، یا مقلب القلوب والابصار،
یا مدبر اللیل والنہار، تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک 12 امام چہار معصومین علیہ السلام کا، یا اللہ تجھے حضرت حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و پاکیزہ آل کا واسطہ ہماری آج کی اس مختصر سی مجلس سزا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس کا جو بھی ثواب ہے، اجر ہے، رب کائنات اسے تو مرحومہ جناب دلشاد بیگم بنت عباس علی بے کے نامہ اعمال میں درج فرما، ان کے علاوہ بھی جتنے مرحوم مومنین و مومنات ہیں سبھی کے درجات کو بلند فرما۔ آل محمد کے صدقے میں، سرکار رسول اللہ کے صدقے میں تمام مسلمانان جہاں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص اور اخوت کی طاقت عطا فرما۔ عالم اسلام کے خلاف ہونے والی تمام تر سازشوں کو سازشیوں سمیت نابود فرما۔ رب کائنات یمن، شام، عراق اور دیگر جتنے بھی خطوں میں، افغانستان، پاکستان ظلم و ستم روا، رب کائنات تجھے واسطہ سرکار رسول اللہ اور ان کی پاک و پاکیزہ آل کا ان تمام جگہوں پر امن کو قائم فرما، مظلومین جہاں، مستضعفین جہاں کو کامیاب و کامران فرما، تمام تر ظالمین جہاں کو ان کے تمام تر ظلم و فسق سمیت نابود فرما۔ رب کائنات ہم سب کو سیرت سرکار رسول اللہ، سیرت آل محمد کو پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اس کو اپنے گھروں میں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی غلاموں میں اور حبداروں میں مشہور فرما۔ رب کائنات تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا امام زمان علیہ السلام کا ظہور جلد فرما، ہم سب کو آپ کی سپاہ میں شامل فرما، آپ کے منتظرین میں شمار فرما، سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرما، کل عالم اسلام کو معرفت سرکار رسول اللہ اور آل رسول اللہ عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، اور آخرت میں تمام تر مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرما۔ آخر میں تمام مرحومین کے لیے، خصوصاً مرحومہ کے لیے ایک اجتماعی سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد ولم يكن له بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد بسم اللہ الرحمن الرحیم ولم يكن له كفوا احد كذلك الله اللهم صل على محمد وعلى محمد